اگر ابھی ہم اویئر نہیں ہوئیں گے تو کل کو یہ ہمارے ساتھ یا ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کو ابھی خود کو اویئر کر کے ہی فیوچر ڈیسائڈ کرنے کا ہے. نیکسٹ ہے آئیڈینٹی تھیفٹ. یہ آج کل ایون گورنمنٹ سرونٹس کو افیکٹ کرتا ہے. زیادہ تر فیک اکاؤنٹس کریٹ کرتے ہیں. واٹس ایپ انسٹاگرام وہاں سے ہمیں فیک میسیجز آتے ہیں یا پھر میسیج پر لنکس آتے ہیں. سر آج سائبر سیکورٹی کو لے کر آج کی IPR کے جانب سے نوٹر ڈیم ہال میں ایک اچھا پروگرام رکھا ہوا تھا سر, کیونکہ ہم آج کل لداخ میں جو سائبر کرائم ہے سر وہ پیک پہ ہے سر. اس طرح کے پروگرام رکھنے سے کتنا فائدہ ملے گا سر, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی آئے ہوئے تھے سر. ہمارے اس انیشیٹو کی سراہنے کی حسنین صاحب آپ کا شکریہ. آپ دونوں کے لیے ایک تو میں آپ کا کام کو قابل تعریف سمجھتا ہوں. شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو آج کور کیا, اور ساتھ ساتھ امید یہ بھی ہے کہ آپ کا ہمارے جو میسج تھا آپ کے ذریعے کارگل کے کونے کونے تک پہنچے, کیونکہ انٹرنیٹ سے خطرے جو ہیں سب کو پتہ نہیں ہے. انٹرنیٹ کے فائدے جو ہیں وہ تو پتہ چل گئے, اور سب کے ہاتھ میں ایک موبائل فون آ گیا ہے اور باقی ڈیوائسز آتے ہیں. جب ڈیٹا آن ہوتا ہے, فون انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, پورا دنیا کے ساتھ کے سامنے آپ ایکسپوز ہو جاتے ہو, اور آپ کا اپنا پرسنل انفارمیشن پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گیا ہوتا ہے. تو اس میں ذمہ داری تو ہماری ہی ہوتی ہے, اور غلطی بھی ہماری ہو جاتی ہے کہ کتنا ہر ایپ کو, ویب سائٹ کو آپ ایکسیس کرتے جاتے ہو. اب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ آج کے دن لے کارگل دونوں میں, لے میں بھی ایک ورک شاپ ہو رہا ہے, وہ منعقد ہوا ہے اور ختم ہو گیا ہوگا اب تک. تو یہ پلیٹ فارم ہم اس لیے استعمال کر رہے تھے کہ لوگوں تک سائبر سیکیورٹی کی کتنی ضرورت ہے وہ جانکاری دیں, اور سائبر فشنگ یا سائبر فراڈس جو بھی ہیں ان سب سے کتنے آگاہ رہیں, کتنے کیئرفل رہیں, اور کیا کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں. ان کے بارے میں بہت سارے ایکسپرٹس اور ریسورس پرسنز نے بتایا. پولیس کے سائبر سیل والے بھی تھے, اور بینک کے بھی ملازم آئے ہوئے تھے, اور خاص کر NIC کے افتخار صاحب جو آئے تھے DIO, وہ انہوں نے الیکشن کے بارے میں بتایا. سویپ والوں نے اس پلیٹ فارم کا استعمال کیا لوگوں تک الیکشن کے پروسیس کے بارے میں بتانے کے لیے, کتنا پروسیس اسموتھ ہو رہا ہے, کتنا بڑھیا چل رہا ہے. تو بہت میں اس ایونٹ کو بہت سکسیزفل مانتا ہوں, لیکن صرف ہمارے اپنے سوچنے سے نہیں ہوتا. ہمارے ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن کے ملازم جتنے بھی ہیں, اور DIPR کارگل کے ڈسٹرکٹ آفس کے جتنے بھی لوگ ہیں, ایک ہفتہ 10 دن سے لگے ہوئے ہیں اس پورے پروگرام کو منعقد کرنے میں. آج سب کامیاب ہوئے ہیں, اور مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے, اور خاص کر خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے پریس کلب آف کارگل کو بھی دعوت دی تھی یہاں آنے کے لیے, اور بڑھ چڑھ کے انہوں نے بھی حصہ لیا ہے اس میں, اور انہیں کی وجہ سے وہ ہمارے مہمان بھی تھے, اور خاص کر انہیں کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پیغام پہنچانا ضروری سمجھتے تھے, اور اس میں بھی کامیاب ہوئے. جی سر خاص کر اگر بات کریں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا سر. بینگ اے جوائنٹ ڈائریکٹر سر انفارمیشن, کیا میسج دینا چاہتے ہیں سر؟ ارے بہت کچھ بولنے کے لیے ہے, ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن آج اسٹوڈنٹس نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. آپ نے خود دیکھا ہوگا آپ دونوں نے کہ آدھا ہال تو اسٹوڈنٹس سے بھرا ہوا تھا. گورنمنٹ ڈگری کالج کے ہمارے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, سرو ویلی پبلک اسکول کے جس کا میں بھی ایک المنس ہوں, اور پائنیئر پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹس آ کے یہاں سوالوں کے جو میزائل پھینک رہے تھے. مجھے لگ رہا تھا کہ سوال کا جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا, لیکن ہمارے ایکسپرٹس نے اچھا خاصا سنبھالا, اور ان کو اب بھی شاید ادھر سامنے آپ کے بات ہو رہی ہے, وہ لوگ ابھی ٹھیک سے کنونس نہیں ہو پائے شاید بہت سارے مدعوں پہ, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک واسٹ فیلڈ ہے. یہ سائبر سیکیورٹی اور سائبر فراڈ کا جو اسپیکٹ ہے, کمپوننٹ ہے, بہت ہی ڈیپ ہے. اس میں جتنے بھی آپ خود کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں شاید اتنا ہی کم ہو, لیکن آپ کے ذریعے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے دوست کاچو احمد خان صاحب نے NSD کے پروڈکٹ ہیں جو سویپ کے ڈسٹرکٹ یوتھ آئیکن بھی ہیں, انہوں نے رنٹھا گروپ کے ذریعے ایک بہت بڑھیا پلے یہاں ایک دکھایا, آپ نے بھی دیکھا, اور بہت بڑھیا ہمارے سامنے ایک طریقے سے ایک اپنے اسٹیج کے مادے ایکٹنگ کے سکلز کے ذریعے یہ دکھایا کہ ہم کیسے خود کو سائبر فراڈ, سائبر فشنگ وغیرہ سے بچا سکتے ہیں, اور آگے کے دور میں کتنا اور کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. So this is one method that you should be aware of, especially as students. کیونکہ فیس بک میں یہ آج کل بہت چل رہا ہے, ویر 1-2 ہفتے بات کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ چیٹ پہ اسکرین شاٹ لیتے ہیں یا ویڈیو اٹھاتے ہیں, پھر بلیک میل کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ کیسز اس سے پہلے بہت ہوا ہے. سو اٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو نو اباؤٹ دس. نیکسٹ ہے آئیڈینٹی تھیفٹ. یہ آج کل ایون گورنمنٹ سرونٹس کو افیکٹ کرتا ہے. زیادہ تر فیک اکاؤنٹس کریٹ کرتے ہیں, پھر اس کے تھرو پیسہ مانگتے ہیں. سو اس کے بارے میں بھی آپ کو اویئر رہنا چاہیے. اس کے بارے میں ان ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو. پھر ATM فراڈس, یہ اس میں اسکیمنگ ایک میتھڈ ہے. یوزلی ہم
पेट्रोल पंप में या कुछ दुकान पे कार्ड देते हैं, फिर हमको मैसेज आता है बट उसके बाद हम भूल जाते हैं. बट इसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो जाता है क्योंकि उसमें एक डिवाइस होता है, स्किमिंग डिवाइस. उसके थ्रू आपका पूरा डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, फिर बाद में पूरा पैसा उठाते हैं अकाउंट से. इस प्रोग्राम को जिन्होंने भी कंडक्ट किया है उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लद्दाख में अवेयरनेस कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है और आजकल हम केसेस भी देख रहे हैं. तो आज हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिली साइबर क्राइम के मुताबिक, और कैसे उनसे बचना है वो भी पता चल गया. और साइबर क्राइम कहाँ कहाँ से होते हैं. आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, वहाँ से हमें फेक मैसेजेस आते हैं या फिर मैसेज पर लिंक्स आते हैं जिन पर अननोन लिंक्स पर हम क्लिक करते हैं तो फ्रॉड होते हैं वो सब, और हम उनके बहकावे में आ जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हमारे डाटा लीक होने का खतरा है. शुक्रिया. अब देखिए कि हम जो स्टूडेंट्स हैं ये आने वाला यूथ है. अगर हम यूथ को अवेयर नहीं करेंगे तो और किसको अवेयर करेंगे. अगर अभी हम अवेयर नहीं होंगे तो कल को ये हमारे साथ या हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है. हमको अभी खुद को अवेयर करके ही फ्यूचर डिसाइड करने का है. अब हमको हमारे पास एक चांस ये है कि हम फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं. मतलब अगर अभी हम इससे अवेयर नहीं हुए, हमने वापस साइबर क्राइम्स के उसमें आना चालू हो गए तो वापस से इंडिया का या तो मान के चलिए कारगिल यूटी लद्दाख का अभी साइबर क्राइम वैसे भी बहुत रीच पे यूटी लद्दाख पे. उसकी वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट उसके ऊपर पहले तो बहुत गंदा इफेक्ट होगा. ऊपर से अब क्या होता है कि सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. अब सोशल मीडिया पे हम ये सब डाल सकते हैं लेकिन वहाँ पे क्या है कि लोग ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है. इसलिए ऐसे प्रोग्राम जैसे कि हमारे अभी ऑडिटोरियम हॉल में रखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ को अवेयर करने के लिए. बीइंग अ स्टूडेंट मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अभी सबके पास एक पर्सनल फ़ोन है, ठीक है. उस पे अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं या जैसे कि आजकल क्रोम पे जैसे कि आप कोई क्वेश्चन सर्च करने जाते हैं या कुछ और करने जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट आते हैं. वो अब क्रोम पे क्या होता है कि 3 लेयर्स होते हैं सिक्योरिटी के. अब वो चेक करने के लिए क्रोम पे हमको चेक करना रहता है कि उस वेबसाइट का डिटेल क्या है. अब अगर वो 3 लेयर नहीं है तो वो क्रोम का जो वो वाला वेबसाइट है वो एक बहुत ही बुरा चीज़ हो जाएगा क्योंकि उससे कोई भी हैकर हैक कर सकता है कोई भी पर्सनल डिटेल्स को. अब कुछ जैसे कि बायजूस ऐप है, फ़ोन पे, जी पे ऐसा कह सकते हैं आप. अब क्या होता है कि कुछ लोग वेबसाइट के ऊपर फ़ोन पे या पेटीएम या जी पे करने का वो करते हैं. मतलब आप हमको ये दे दीजिए, हम आपको ये फैसिलिटीज़ करेंगे. वेबसाइट के ऊपर ये करना ठीक नहीं है जब तक वो ट्रस्टेड ऐप के ऊपर ना चले जाए. मेरा तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि अब इन फ्यूचर ऐसे वर्कशॉप्स रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी क्या है कि 90% हम यूथ ही है. अब यूथ को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये ऐसे वर्कशॉप्स रखने चाहिए. मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें.